الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 149 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی قدرتوں کا انکار کیا، اس کے احکامات کا انکار کیا، ورسلہ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسولوں کا انکار کیا، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، جدا جدا کر دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو۔ وَيَقُولُونَ اور یوں کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کس کے درمیان کوئی تیسری راہ اختیار کر لیں۔ اس صحابہ میں پروردگار عالم جل وعلا ان کافروں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ بے وقوفوں کی طرح یہ ترجمہ کیا جائے یا سمجھا جائے تو پھر وہ کہہ دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق ڈالتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم یہ ترجمہ یوں نہیں کرتے الحمدللہ تعالیٰ سبحانہ۔ جس طرح لوگوں کی عادت ہے نا کہ ظاہری ترجمہ لے کر وہ گستاخی کا پہلو تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو جی تم نے اللہ کے رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے تم رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر اس صحابہ کا کوئی اسی انداز سے پیش کیا جائے پھر جو اللہ کے رسول کو اللہ سے نہیں ملاتا وہ تو کافر ہے۔ ہم الحمدللہ تعالیٰ سبحانہ مرتبے میں منصب میں ہم ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کرتے، نہ ذات پہ شریک ہے اس کے نہ صفات پہ شریک ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پیدا فرمودہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو جائیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یوں یہ مراد ہے کہ میں آپ کو یہ احساس دلاؤں گا نماز پڑھنا فرض ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ جی ذرا اونچی آواز میں بتا دیں، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا؟ کس نے حکم دیا؟ رسول رحمت نے حکم دیا۔ بس یہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں، جو رسول اللہ کا کہنا ہے وہی رب کا کہنا ہے، جو رب کا کہنا ہے وہی رسول اللہ کا کہنا ہے۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، وہ جو احکامات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وفا رسول اللہ سے وفا ہوگی۔ جو اللہ سے وفا کرنے والا وہ اللہ کے رسول سے وفا کرے گا، جو رسول اللہ کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے رب کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے اب اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی کہ ہم نے رسولوں کا کہنا مانا اللہ کے نہیں مانا۔ جس طرح بعض بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو ایک معادلہ ڈاکیا ہے، اس نے احکامات پہنچا دیے بس اس کا تو کام ختم ہو گیا۔ کام ختم نہیں ہوا، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر تو رب کی اطاعت تو ہوتی ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق، پھر کسی رسول پر ایمان لانا اور کسی رسول پر ایمان نہ لانا۔ رب کریم جس طرح یہ فرماتے ہیں کہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار وہ کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی نبیوں کو مانا جو ان سے پہلے تشریف لائے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا،
عیسائیوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا، یہودیوں نے میرے نبی کا بھی انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ اے رب ذوالجلال تو کتنا قریب ہے کہ تو نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا تھا، اس کو اللہ نبی، جو اللہ نے جس کو نبی بنایا دل و جان سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کا انکار کا تصور بھی نہیں کر پاتے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا انکار نہیں کریں گے، اگرچہ ہمیں سب کے نام بھی نہیں آتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ، وہ 24,000 ہیں، کم و بیش ہیں، جتنے بھی ہیں میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کے بتانے سے میرے نبی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، اتنے رسول ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آقا آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، ہمیں ذرا برابر بھی اعتراض نہیں ہے، نہ رب کریم پر نہ آپ کی ذات بابرکات پر، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ذرا ان کے نام ہی تو بتا دو، نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آپ نے فرمایا آئے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور آئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کا، اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا رسول کا بھی کفر ہے، رسول کا انکار کرنا اللہ کا بھی کفر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے درمیان وہ تفریق کر دیں۔ معاذ اللہ، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو رسول اللہ کا کہا ہوا ہے نا، نہ بھی مانا تو کیا ہے، رب کا کہا تو نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل مجل الکریم کی طرف سے ان کی جانب وہی فرما دیا جاتا ہے کہ یہ حکم نافذ فرما دو۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ بعض کا کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لے کے آئے اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، چاہتے ہیں کہ درمیان کے راہ اختیار کر دیں۔ میرا اللہ ان کے لیے جو بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، کہہ دو چلو درمیانی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں، حقیقی کافر یہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں میں کسی ایک رسول کا انکار کرنا کفر ہے، وہ بندہ قطعاً صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے۔ پورے قرآن کریم کا نہیں، ایک آیا بارکہ کا انکار کر دے گا، اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ میرے نبی کی ایک وہ صفت جس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، جو بندہ اس کا انکار کرے گا گویا اس نے رب کی قدرت کا انکار کر دیا، ساری صفات مصطفیٰ کا انکار کر دیا۔ جو اللہ نے میرے نبی کو صفات عالیہ عطا فرمائی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہوگا، میرے نبی کی عظمت کا انکار ہوگا اور یہ کفر ہوگا۔ رب کریم فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، میری یاد رکھ لو ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں وہ عیشیت سے کام لیتے ہیں، دنیا میں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، پتہ تب چلے گا جب ان کی آنکھیں موت کا فرشتہ بند کر دے گا، جب موت ان کو اپنے چنگل میں لے لے گی پھر ان کو احساس ہوگا، ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری حالت کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، وَلِلْكَافِرِينَ نہیں بلکہ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ جہنم بن چکی ہے، یہ نہیں کہ ابھی وہ بنے گی، نہیں، تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ایسا عذاب جو ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے باللہ رب ذوالجلال پر، ورسولہ، ایک نہیں
جمع کا صیغہ ہے، سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ الحمدللہ 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 تعالیٰ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تیری عزت کی قسم اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت والے نہ ہوتے۔ یہ تیری رحمت کی وجہ سے ہدایت والے ہیں، تیری عطا کی وجہ سے ہدایت والے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ کس اعتبار سے؟ کہ کسی کو رسول مانے، کسی کو رسول نہ مانے، کسی کے لیے یہ کہہ دیں وہ رسول تھا اللہ نے اس کو معطل کر رسالت سے چھین لی، نہیں، جس کو اللہ نے رسول بنایا بس وہ بنا دیا۔ چھینتا وہ ہے جس کو علم نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ مجھے عہدہ دے دے، عہدہ دے کر چھین لے، آپ اس سے پوچھے کہ تو نے اس کو عہدہ دیا تھا، چھین کو لیا، تو وہ کہے گا اس عہدے کے لائق نہیں نکلا اس لیے میں نے چھین لیا۔ اگر وہ لائق ہوتا تو یہ تو لا علمی کی دلیل ہے نا، اللہ نے جس کو نبی بنا دیا بس بنا دیا، یہ نہیں کہ اس سے نبوت اللہ نے چھین لی بس بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا، وہ نہیں تفریق رکھتے بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب میں رب فرماتا ان کو ان کا میں اجر عطا فرماؤں گا۔ مولا تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس کی عزت کی قسم، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، خود ہی ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور خود ہی اجر عطا فرما رہا ہے۔ اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کمال کیا ہے ایمان لانے میں؟ کوئی بھی کمال نہیں، نہ محنت کی، نہ مشقت کی، نہ خرچہ کیا، نہ بھاگ دوڑ کی، نہ جان کی قربانی دی۔ ایمان ملا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، خود ہی ایمان عطا فرما کے خود ہی فرماتا ہے میں ان کا اجر بھی دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے مہربان ہے، یعنی چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہو بھی جائے گی تو میں معاف فرما دوں گا۔ غور کیجیے اللہ کتنا کریم ہے میرے نبی کو امتیوں کے لیے، اور ہم ناچیز و حقیر بندوں کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، ظہر کی ہے، مغرب عشاء کی نمازیں، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجیے۔ مولا تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، خود ہی ایمان عطا فرما دیا اور خود ہی اس کو اجر، اس کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرما دیا، اور وعدہ کر لیا کہ چل تجھ سے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو بھی جائے گی نا تو میں رب معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔